المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ اسے حیا نہیں فرماتا ان یضرب مثلا ما بعوضۃ کہ مثال سمجھانے کو کسی ہی چیز کا ذکر فرمائے بعوضۃ مچھر کی فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ تو جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا رہے کافر وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ ایسی مثال سے اللہ کا کیا مقصود ہے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا بہت کثیر کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے اور کثیر کو ہدایت فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں جو بدکار ہیں الذین ینقضون وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں من بعد میثاقہ پکا ہونے کے بعد ویقطعون ما امر اللہ اور کاٹتے ہیں اس چیز کو ما امر اللہ بہ ان یوصل جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہی نقصان میں ہیں یہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں اس کا مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں ایک تو اس آیت کا جو شان نزول ہے پیچھے جو آیات بینات دو آیتیں بیان کی گئیں فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نار اور دوسری آیت او کصیب من السماء ان میں منافقوں کی دو مثالیں بیان کی منافقین کے بارے میں دو مثالیں بیان فرمائیں اور منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے کہ ایسی مثال بیان فرمائے ایسی مثالیں جو پیچھے آئی ہیں اس طرح کی مثالیں اللہ رب العالمین بیان فرمائے تو ان کے رد کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فرمایا کہ مثالوں کا بیان متقاضۂ حکمت اور مضامین کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور فصحائے عرب کا دستور ہے کہ اس پر اعتراض غلط ہے ان لوگوں کا اور یہ امثلہ جو ہیں حق ہیں اللہ کی طرف سے اور فرمایا یضل بہ یہ کفار کے اس مقولہ کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ
کا اس مثال سے کیا مقصود ہے؟ انہوں نے کہا تو فرمایا اما الذین آمنوا واما الذین کفروا، یہ جو آیات ہیں ان دو جملوں میں یہ جو جملے ہیں جو اما الذین آمنوا اور اما الذین کفروا، یہ دو جملوں پر اشارت، اس کی تفسیر ہے کہ اس کی مثال سے بہت لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ مثال اور جن کے عقلوں پر جہل کا پردہ اور غلبہ ہے، جہالت کا، اور جن کی عادت مکار اور عناد ہے، جو حق بات کو سننے کی کوشش اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور جو امر حق کی کھلی حکمت کا انکار اور مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، باوجود اس کے یہ مثال جو اللہ نے بیان فرمائی یہ محل برحق ہے، اور پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے جو غور و فکر اور تحقیق کے عادی ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، اور وہ جانتے ہیں یہی حکمت الہیہ ہے اس میں۔ اور عظیم المرتبت چیز کی مثال کس قدر والی چیز سے، حقیر چیز سے، ادنا چیز سے دی جائے۔ اوپر والی آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال ظلمت سے اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور وما یضل بہ الا الفاسقین، شروع میں یعنی فاسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمان کو کہتے ہیں۔ فاسق کی علماء کرام نے 3 درجے لکھے ہیں، بیضاوی کے اندر بھی یہ 3 تفسیریں کی گئی ہیں اور یہ تعریفیں کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 ہے تغابی کہتے ہیں، فاسقین کا ایک درجہ اور ایک طبقہ ہے تغابی، وہ یہ ہے کہ آدمی سے اتفاقی طور پر گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے اور اس کو وہ برا جانتا ہو۔ نمبر 2 ہے انہماک، فاسقین کی دوسری قسم علماء نے لکھی انہماک کہتے ہیں کبیرہ گناہ کے عادی بندے کو، اسے بچنے کی پرواہ نہ کرے، وہ بے پرواہ رہے۔ اور نمبر 3 ہے تیسرا جحود، جو حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے درجے والے جو 2 درجوں والے لوگ ہیں ان کے اوپر جب تک وہ اکبر الکبائر کفر و شرک کا ارتکاب نہ ہو اس وقت تک ان لوگوں کے اوپر ایمان مومن کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور یہاں فاسقین سے مراد وہی نافرمان ہیں جو ایمان سے خارج ہیں، اور قرآن کریم میں کفار پر بھی فاسقوں کا اطلاق کیا گیا۔ قرآن فرماتا ان المنافقین هم الفاسقون، اور بعض مفسرین نے فرمایا یہاں فاسق سے مراد کافر ہیں، اور بعض کہتے ہیں منافق ہیں، بعض نے کہا یہاں یہ یہودی ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہاں جو عہد مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت سے فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد کی یہاں 3 قسمیں بیان کی گئی۔ پہلا وہ قسم جو اللہ نے تمام اولاد آدم سے لیا تھا اور اس میں ربوبیت کا اقرار کیا، اور اس میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم۔ نمبر 2 ہے جو عہد انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی رسالت کی تبلیغ فرمائیں گے، دین کی اقامت کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یہ وہ والی آیت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ عہد کہ جو حق کو نہیں چھپائیں گے، یعنی حق کو ظاہر کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نمبر 2 فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، رشتہ دار اور قرابت سے تعلق جوڑنا، مسلمانوں سے دوستی رکھنا، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ماننا، کتب الہیہ کی تصدیق کرنا،
اور وہ چیزیں جن کو ملانے کا حکم دیا گیا اور ان میں قطع کرنا، بعض کا بعض سے ناحق نفرتیں ڈالنا، یہ ممنوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں سے ہمیں منع فرمایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا